ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. ان کے بہت ساتھ شکریہ. جی جزاک اللہ. آج ہمارے آرمی چیف صاحب کی والدہ انتقال کر گئیں. جی ہاں جی ہاں. تو ہم سب اس موقع پر ان سے تعزیت کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور ان کی والدہ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. دعائے مغفرت. ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کی والدہ انتقال کر گئی، ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا. جناب آگے بڑھیں گے. ڈاکٹر احمد رضا قادری صاحب السلام علیکم. محمد احمد رضا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے آپ کی دعا ہے حسن بھائی. آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری ہے. اس میں وہی سے تو وہ آج میرے خیال ہے کہ غلطی مس پرنٹنگ بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. نہیں میں سوچ رہا ہوں کہ احمد قادری لکھا ہے، یہ رضا کہاں سے آ گیا؟ لیکن رضا بھی خوبصورت. رضا تو احمد رضا کی نسبت ہے، اس سے بڑھ کر اور یہ کیا بھی ہوگا. نام خوبصورت ہے جناب. یہ خود بھی عمران الحق احسن کلیان بھی رضا صاحب. ہے. آپ بھی تو احسن میرے رضا نام ہے کے ساتھ بھی ماشاءاللہ. رضا لگتا ہے. بالکل احسن رضا نام ہے جس میرا کو پورا. اس کی رضا مل جائے سب کی رضا ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی. عمران بھائی آپ کو بھی ایک مرتبہ پھر ویلکم کہیں گے ماشاءاللہ. علامہ صاحب چونکہ ہم لوگ آج ذکر کر رہے ہیں میاں بیوی کے رشتے کا، اور صرف وہ رشتہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ رشتہ جب اچھا رشتہ ہو تو وہ ایک اچھی نسل ان کی وجہ سے پروان چڑھ سکتی ہے. ایک کامیاب شادی دین اسلام میں، گھریلو ذمہ داریاں ہمارے مذہب میں، یہ سب کتنی ضروری ہیں ہم سب کے لیے کہ عمل کریں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اس پہ عمل کرنا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پی ٹی وی کی نشریات میں یہ سب سے مختصر سیگمنٹ. موضوع بہت بڑے ہوتے ہیں، گفتگو کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور روز بروز اس کا ٹائم اور کم ہو رہا ہے. اچھا جی بہرحال یہ عورت اور مرد دونوں اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ نے بنایا. اور عورت بنائی گئی ہے آدمی کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. ان دونوں میں رشتہ قائم ہوا ہے جنت میں. یہ دو انسانوں کے درمیان رشتہ میاں بیوی کا جنت میں قائم ہوا. اور حضرت حوا کا مہر میرے نبی پر درود و سلام تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی پوری نسل انسانی درود و سلام کی برکت. واہ واہ واہ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو سر سے نہیں بنایا کہ سر پہ بٹھا لو، پاؤں سے نہیں بنایا کہ جوتی بنا لو، جوڑ بنایا ہے. صحیح. اچھا، اس کے لیے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے اس طرح جو رشتہ ہے تاکہ تمہاری بیویوں سے تمہیں تسکین ملے. صحیح صحیح. عورت بنی ہے مرد کو تسکین پہنچانے کے لیے. صحیح. اچھا، عورت آج اپنے آپ کو کچھ کمتر مخلوق سمجھنے لگ گئی ہے، جبکہ اسلام نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا. صحیح. اس کو بھی انسانی حقوق دیے، عزت دی ہے، بالکل. بلکہ جو عزت اسلام نے دی ہے اس کو کسی اور دین دھرم معاشرے نے نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. تو عورت کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے، صحیح. بلکہ یہ کہ باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں چار اس کے لیے رکھ دیے. پروٹیکشنز، عورت کی پروٹیکشن. پروٹیکشن ہے اس کی، تمام حقوق پورے کر رہے ہیں، اس کا ہر طرح خیال رکھ رہے ہیں. جی. اچھا، یہ جو رشتہ تھا یہ تھا پیار کا، جی. محبت کا، تسکین کا. جی. اس کو ہم نے کچھ لطیفوں سے، صحیح، کچھ ہم نے دوسرے معاشرے کی مکسنگ سے، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے، ہم انگریزوں کے ساتھ بھی رہے، وہ ساری چیزیں ان کا انفلوئنس بہت ہمارے اوپر ہے آ گیا. صحیح. کچھ لوگوں نے عورت کو وہی جس طرح ہندوؤں کے ہاں ہے کوئی وہ نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اتنے حقوق دے دیے کہ مرد بیچارہ ویسے ہی ڈرنے لگ گیا. اب دنیا بھر میں آپ کے ویسٹ میں بغیر نکاح کے لوگ رہتے ہیں کیونکہ ورنہ اتنی چیزیں چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتا دیا اور جو فرما دیا اس کے مطابق رہے تو عورت کی بھی عزت ہے، مرد کی بھی راحت ہے. صحیح. اگر چاہیں کیونکہ بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے، رب تعالیٰ. بے شک. ایک تو عورت ہونے کا شکوہ نہ کرے، شکر کرے. اچھا، کہ اگر عورت بنی ہے اسی کو ماں بنایا، کتنے لوگ اس کے ماتحت کر دیے، بچوں کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. یہ اگر وہ غور کرے.
اچھا جہاں کہیں حقوق کی بات ہے عورت کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. ہماری عورت پڑھتی نہیں ہے, معلوم نہیں ہے. مثلاً دیت کے معاملے میں عورتوں نے کہا کہ جی آدھی دیت عورت کی, یہ عورت کے ساتھ نا انصافی ہے. عورت کی آدھی دیت جس کو بلڈ منی کہتے ہیں. جی جی جی. میں نے کہا تمہیں فائدہ, مثلاً تمہارا شوہر انتقال کر جائے گا تمہیں پوری دیت ملے گی, صحیح. تم کر جاؤ گی تو شوہر کو آدھی آدھی ملے ملے گی. گی. اب ان کی سمجھ میں آیا کہ ہمیں تو پوری پوری ملنی ملنی ہے. ہے. تو صحیح. یہ ناسمجھی کی باتیں. ٹھیک ہے. اچھا ہونا یہ چاہیے کہ عزت بھی ہو اور سچائی بھی ہو. سچائی بھی بالکل صحیح. لیکن یہ نہ کہ ہمارے ہاں دونوں چیزیں کہیں پیچھے چھپ گئی ہیں. کچھ چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے علامہ صاحب, کچھ ایجوکیشن نہیں ہے, کچھ ہمارے معاشرے میں جو رائٹس ہیں وہ ان کو دیے نہیں جاتے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے رائٹس ہی کم ہیں. جبکہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر اسٹڈی کیا جائے, اگر صحیح طرح سے عمل کیا جائے تو بڑے عورت کی دشمن خود عورت بن گئی ہے. اچھا. آپ ساس بہو دیکھیں دونوں عورتیں ہیں, ہاں صحیح. نند بھاوج دیکھیں دونوں عورتیں ہیں. صحیح. اگر یہ تھوڑا سا دھیان دے دیں مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے آگے. آپ مجھے یہ بتائیے سوسائٹی کو نارمل رکھنے کے لیے, سوسائٹی میں ایک اچھائی پھیلانے کے لیے ایک بیلنس رشتہ جو کہ ہمیں ہمارے مذہب میں بھی ملتا ہے اور آج کل کے حوالے سے آج کل کی ینگر جنریشن کو سکھانے کے لیے کس قدر ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام, خانوادہ اہل بیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام محبت کرنے والے لوگ جو آج اس دنیا میں ہیں, اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو رول ماڈل ہے وہ رول ماڈل صرف ایک ہی ذات ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متوازن معاشرہ, ایک ایسا معاشرہ جس میں بچے کی بھی عزت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضور کی طرف حاضر ہو رہا ہے, آ رہا ہے, تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. واہ. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر کسی مجنون یا دیوانے یا پاگل کو دیکھا, جس کو آپ عام زبان میں کہتے ہیں کریزی, ایب نارمل, اگر وہ حضور سے ہاتھ ملاتا تو جب تک وہ حضور کا ہاتھ نہ چھوڑتا وہ اپنے ہاتھ کو الگ نہیں کرتے تھے. واہ واہ. عورت کی جہاں تک بات ہے, جیسے قبلہ علامہ اکاڑوی صاحب نے ابھی فرمایا, نورانی صاحب نے, کہ عورت نے واقعی اپنے مقام کو, سورہ نساء ہے, سورہ احزاب ہے, پورا قرآن ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ فرمان کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, میرے نبی کا کیا اخلاق ہے. واہ. اور حضرت علی مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے میں آپ کو سکون کی زندگی گزارنی ہے اور اپنی زندگی کو ایک رول ماڈل کی حیثیت سے یا ایک نمونہ عمل کی حیثیت سے نقش چھوڑ کر جانا ہے, تو پھر آپ کو صرف ایک ہی ذات نظر آتی ہے, اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تاجدار مدینہ سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھلایا, جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق متعین کر دیے, جس معاشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے رواداری کے رشتوں کو مواخات کی صورت میں بتلا دیا, اس معاشرے میں کبھی نفرت اس لیے نہیں پنپ سکتی کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے ثابت کیا. احسن بھائی, آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ناصح بن جاؤں, میں نصیحت کروں, لیکن اپنے لیے نصیحت پر عمل کرنے کے راستے اختیار نہ کروں. اچھی بات. تو بقول اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج ہم نے اپنی زندگیوں میں مشکلات اس لیے پیدا کر لی ہے کہ ہم نے رول ماڈل ان کو بنایا جو اپنے لیے بھی رول ماڈل نہیں ہے. صحیح. آپ یقین جانیے 80% لوگ جو ابھی برکلے یونیورسٹی کی سائیکولوجیکل وارفیئر اینڈ انفیئر سوسائٹی آف دا ورلڈ کے نام سے ایک ریسرچ چھپی ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 80% جو لوگ ہیں وہ ذہنی مریض ہیں. اس لیے ہے کہ ان کی ڈسکنیکٹیوٹی ہے اسپریچوالٹی سے یا روحانیت سے. اب ہم نے کیا کیا, میں معافی چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے, روحانیت کو دھندا بنا لیا ہے.
صحیح. تعویذ بک رہے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا. گدیاں بک رہی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا. روحانی دنیا کے اندر روحانی سکون اپنے کو نصیب نہیں ہے، دوسرے کو دینے چلے ہیں آپ. صحیح. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور آج کا جو میڈیا ہے جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، میں اپنا جملہ مکمل کر کے میں جانتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے، صرف نظر کروں گا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا یا امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی نصیحت کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. عورت، ظلم نہ کیجیے عورت پر. اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنا گھر، اپنا معاشرہ جس کو آپ کہتے ہیں سول سوسائٹی، اس میں ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، ہیلے تلاش کرتے ہیں ہم کہ زکوٰۃ نہ دینا پڑے، اور اگر دینا پڑے تو ہم یہ راستے تلاش کرتے ہیں کہ غریب سے دے کر واپس کیسے لے لی جائے. نماز کی بات آئے، مولانا مجھے تو آج چھینک آ گئی، میں بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی راستہ بتلائیے. تو بھائی رب کو ناراض کر کے ہم چاہیں کہ ذہنی سکون اور معاشرہ ترقی کرے تو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر کچھ بھی کہیں گے تو شکایت ہوگی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اور ایک پہلو کو یہاں پہ ضرور میں اجاگر کروں گا. جس طرح علامہ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خواتین کے بہت حقوق ہے لیکن خود اویئرنیس نہیں ہے اور اسٹڈی نہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا کیا جاتا ہے جس سے خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ان کے حقوق نہیں ہیں. جب ان کو حقوق دیے نہیں جائیں گے، جب ان کو گھر والے جائیداد میں سے چاہے وہ حصہ ہو، چاہے ایک شوہر کی ایک جو ذمہ داری وہ پوری نہیں کر رہا، یا ایک اولاد جو اپنی ماں کی، باپ کی قدر نہیں کر رہا، یا بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، تو عورت یقیناً اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے. جبکہ ہمارے دین میں کچھ اور سکھایا گیا ہے، ہمارے دین میں کچھ اور بتایا گیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین اویئر ہوں. یہ کاروکاری، یہ ہمارے کس سے نکالے؟ یہ ہمارے ریلیجن میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں. عورت کی بڑی تکریم ہے. ٹھیک ہے جی، خواتین کی تکریم ہے، عزت ہے، اور ہر عورت کو اپنے رائٹس پڑھنے چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین انداز میں وہ زندگی جو ہے وہ چلا سکتی ہے، گھر میں بھی، باہر بھی، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائی اور بچوں کے ساتھ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین اپنے رائٹس سے اویئر ہوں، جو آئی تھنک ایجوکیشن بہت ضروری ہے. عمران بھائی آپ کیا کہیں گے کہ کتنا ضروری ہے ایک دوسرے کو؟ ہم صرف ایک طرف کی بات نہیں کرتے، بہت سے آج کل مرد حضرات بھی ایسے ہیں جو بہت کمپلین نہیں کر پاتے لیکن وہ بہت چیزوں سے تنگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ بیلنس آف لائف کریٹ کرنا ایک مرد عورت کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ بتائیے گا. جی دیکھیں، اسلام نے دونوں کو ایک بیلنس حقوق بتائے ہیں. عموماً ہماری سوسائٹی میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ سارے حقوق شوہر کے ہیں، بیوی کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن جبکہ شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق زیادہ ہیں. صحیح. ایک طرف اسلام نے بیوی کو کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اسلام میں سجدے کی اجازت ہوتی ہے، حکم ہوتا، تو بیوی کو کہا جاتا ہے شوہر کا سجدہ کرے. اچھا. اس جملے نے پوری ایک حقیقت کھولی. اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ یعنی یہ ایک اللہ کے بعد اگر دنیا میں کسی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، بیوی اس کی اطاعت کرے گی. نیک کاموں میں، برے کاموں میں اطاعت کسی کی بھی جائز نہیں. دوسری طرف شوہر کو قرآن کریم میں جا بجا خطاب کر کے کہا گیا. اس میں ایک خطاب یہ بھی ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. جہاں تم خود رہتے ہو، جس اسٹیٹس میں تم رہتے ہو، لائف گزارتے ہو، اسی اسٹیٹس میں، اسی اس کے اندر خوشیوں میں اس کو رکھو. ولا تضاروہن، تم ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ. لتضیقوا علیہن، کہ تم ان پہ گھٹن پیدا کرنا چاہو کہ ان کی زندگی میں گھٹن آ جائے، وہ گھٹن کے ماحول میں ان کو نہ رکھو. یعنی فریڈم آف لائف ان کے لیے بھی ہے. جو اسلام نے باؤنڈریز مقرر کی ہیں، اس میں تجارت بھی کر سکتی ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، انجینئر بھی بن سکتی ہے، ایون پائلٹ بھی بن سکتی ہے، اگر وہ اپنی لمٹس میں رہتی ہے اور وہ ساری چیزیں جو اسلام نے بتائی ہیں وہ پوری کرتی ہے، نامحرموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے. تو وہ یونیورسٹی میں پڑھا بھی سکتی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلے وحی کا نزول ہوا تھا غار حرا میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے آپ نے یہ وحی کا جو راز سیکریٹ اپنا عطا فرمایا تھا، آپ اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی اہمیت شوہر کی نظر میں کتنی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دی. تو شوہر کو بھی پورا ٹرسٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر. بیچ میں کہیں غلط فہمی آ جائے تو قرآن کہتا ہے کہ واللاتی تخافون، وہ اب ان کو کہتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَصُلْحُ خَيْرٌ، کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہ غصے کی، چڑچڑے پن کی، اس کو ڈر خوف ہو، تو اس کو ان دونوں کو چاہیے کہ آپس میں صلح کر لیں. وَصُلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے.
اس کے اور بھی بہت سارے اصول ہیں, یہاں تو ظاہر سب بیان نہیں کیے جا سکتے. پورے اصول بیان کیے گئے کہ ایک آدمی لڑکے کے والے کی طرف سے ایک لڑکی والوں کی طرف سے دونوں جمع ہوں, بیٹھ کے صلح کے بعد ان کو اکٹھا کر دیں, تو پورے ان کو رائٹس دیے گئے, لیکن رائٹس سے کراس نہ کریں. وہ لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب, کہ اللہ نے جو برتری ایک دوسرے کو دی, جس طرح 5 انگلیوں میں ساری انگلیوں کا سائز برابر نہیں ہے, وہ مرتبے کے لحاظ سے ہر ایک کا ایک اپنا مرتبہ ہے. تو اللہ نے فرمایا تم اس میں ایک دوسرے کے اوپر برتری کی تمنا نہ کرو, اللہ سے اس کا فضل طلب کیا کرو. بالکل صحیح ہے علامہ صاحب. میں ایک اور جانب بھی میں چاہوں گا, یہ لوگوں کے کچھ ہماری عوام کے سوال بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک سے تھوڑا الگ سوال ہے کہ 27ویں شب کو زیادہ اہمیت حاصل کیوں ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جیسے آج ہم 25ویں کی رات میں داخل ہوں گے, تو کوئی ایسا عمل جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کریں, ان کی اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. احسن میاں, سب سے پہلی چیز ہے ہم کو توبہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر واقعی نادم شرمندہ ہوئے ہیں تو یہ بھی توبہ دل ہے. سے. ٹھیک ہے, اگر توبہ نہیں کر رہے اور پھر وہی دل میں لذت گناہ کی موجود ہے, پھر عبادت سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. پھر یہ کہ جن لوگوں کو ناراض کیا ہے اچھا ان کو راضی کریں. ٹھیک ہے, جن لوگوں کا دل دکھایا ہے ان کی دل جوئی کریں. کسی کا حق مارا ہے اس کو واپس کریں, ورنہ اس سے معافی چاہیں. یہ جو ہے نا کہ کعبے کے چکر لگا لوں گا تو لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوں گے. صحیح. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ گھر کی خواتین کا شکریہ بھی ادا کریں. وہ آپ کے لیے مسلسل 2-3 گھنٹے سموسے پکوڑے سب کچھ اگر بنا رہی ہیں, تو ان کو اگر آپ 2 بول میٹھے بول دیں تو وہ بھی آپ کے لیے صحیح, کیونکہ بیوی کے لیے مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے. اس حد تک ہے. اچھا جی, اگلی بات جو آپ کی آ گئی, اب مجھے یہ بتائیں کہ میرا یہ ملک بھی تو مجھے پیارا ہے نا. جی جی جی, اور یہ ملا بھی رمضان میں ہے. واہ کیا بات ہے. تو مجھے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے. رہی بات 27ویں شب کی, حکم یہ ہے کہ 5 راتوں میں جاگنا ہے. 5 چابیاں ہیں, میں ایک چابی تو کیوں استعمال کروں. کیوں 5 میں, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ زیادہ کیوں فوکس ہے, وہ تو آپ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو سورہ قدر ہے اس میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کے الفاظ آئے ہیں. اچھا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف. اچھا, لیلۃ القدر کے 2 جو ان میں 9 حروف ہیں, 9 ایچ ہو گئے. اچھا 9 ٹھیک ہے, تو 9 اور 9 ملٹیپلائی کریں 3 سے. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا کیا ہو گیا. اچھا, وہ اس کے بعد آپ ڈیوائڈ کریں گے 3 سے. نہیں, ملٹیپلائی کریں 3 سے 27 ہو گئے نا. اگر آپ 3 دفعہ 9 9 9 27, یہ ایک اشارہ. اچھا اس طرح سے 27 کی طرف 27. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس سورت میں 30 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, سورہ قدر میں قرآن کے پارے 30 لفظ ہے پورے. صحیح, یہ میتھمیٹکس ہے پوری. ہیا کا لفظ جو ہے نا وہ 27واں جو اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ 27ویں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جی مجھے باقی راتوں کو ہلکا سمجھوں گا یا ان کو اگنور کروں گا تو یہ برا ہوگا. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. مجھے ان کی بھی قدر کرنی ہے. اور مجھے یہ پاکستان 27ویں شب اور جمعۃ الوداع میں ملا. اتفاق سے اس سال وہی جمعرات اور جمعہ آ رہا ہے. کیا بات ہے جناب, جمعہ بھی آ رہا ہے اور 27ویں کا دن, 27ویں کی رات, اور آج بھی ہم 25ویں کی رات میں داخل ہو رہے ہیں. جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ استغفار کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری, معافی مانگنا. اور خاص طور پہ ایک بات جو بہت ایک معاشرتی پہلو پھر انہوں نے دہرایا کہ آپس میں اگر ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ ہے تو معاف کر دیجئے اور معافی مانگیے جناب. یہی ایک پیغام ہے ہماری ٹرانسمیشن کا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ. ایک